السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 105 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، صرف وہی لوگ جھوٹ کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے، یعنی ایمان سے محروم ہیں، اور یہی جھوٹے لوگ ہیں۔ یاد رہے، جھوٹ بولنا صرف اسلام میں نہیں بلکہ تمام مذاہب میں، دنیا کے ہر کونے میں جتنے مذہب رہتے ہیں تمام مذہب میں جھوٹ بولنا ناجائز ہے۔ دیکھا ہوگا کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے زیر زبر کی جب غلطیاں کی ہیں تو اس کو زیادہ لوگوں کے سامنے یہ سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو جو قرآن پڑھنا نہیں آتا، اور خود کے بزرگوں کی غلطیاں چھپاتے ہیں اور دوسروں کی غلطیاں نکالنی چاہیے۔ قرآن مجید وہ کیسے بھی پڑھتا ہو، تو آپ پہلے علماء دیوبند کا وہ قرآن مجید سن لیجئے جنہوں نے آیتیں نہیں بنا ڈالے ہیں۔ سرفراز خان صفدر دیوبندی حضرات سے ہیں، ان کی کتاب ہے سماع الموتیٰ۔ سماع الموتیٰ میں وہ قرآن کی آیت کوٹ کرتے ہیں، سورہ ہود کی آیت نمبر 46 لکھتے ہیں، وَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ وَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ۔ قرآن مجید میں وَلَا تَسْأَلْنِي کے الفاظ نہیں ہیں، قرآن مجید میں الفاظ ملتے ہیں فَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ۔ تو آپ نے دیکھا کہ پہلے انہوں نے ولا لگایا ہے، حالانکہ قرآن مجید میں ولا نہیں فلا ہے۔ آپ دیکھیے سورہ ہود آیت نمبر 46، میں انشاءاللہ ریفرنس لگانے کی کوشش کروں گا۔ تو یہ علماء دیوبند نے قرآن مجید کی آیت ہے وہ غلط کوٹ کی ہے، حالانکہ قرآن میں ولا نہیں فلا ہے۔ تو یہ غلطی علماء دیوبند نے اپنی کتاب میں لکھی ہوئی ہے، ایسا نہیں کہ زبان سے بول دیا، غلطی سے نکل گیا، نماز پڑھاتے پڑھاتے انسان سے قرآن بھول گیا آدمی، تو بھائی پتہ چل جاتا ہے کہ نماز میں ہو سکتا ہے اور قرآن صرف پڑھتے وقت ہو سکتا ہے، لیکن اپنی کتاب میں کوٹ کر رہے ہیں۔ جب قرآن کی آیت انہیں یاد نہیں تھی تو دیکھ کے بھی لکھ سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، مطلب بہت بڑی غلطی ہے، کیونکہ انہوں ولا لکھا تھا فلا سے فلا کو نکال کے فا کو نکال کے واو لگا دیا، اور یہ ان کی غلطیاں ہیں۔ اور زیر زبر کی اتنی غلطیاں تو انسان سے ہو جاتی ہیں، جو انجینئر محمد علی مرزا صاحب زیر اور زبر کی غلطی کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں انجینئر کو قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ تو مفتی تقی عثمانی صاحب نے اپنی کتاب حجت حدیث میں زیر اور زبر اتنے غلط لکھے ہیں کہ آپ اندازہ ہی نہیں لگا سکتے۔ جی، مفتی تقی عثمانی صاحب پلینٹ ارتھ دیوبند جو سب سے بڑے ہیں، انہوں نے زیر اور زبر بہت زیادہ غلط لکھا ہوا ہے۔ اور مفتی تقی عثمانی صاحب نے جو قرآن کی آیتیں کوٹ کی ہیں وہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ لکھتے ہیں کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کو انہوں نے غلط کوٹ کیا۔ انہوں نے اپنی کتاب حجت حدیث میں لکھا، دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ والرسول واولی الامر منکم، مطلب اتنا زیر زبر بھی غلط لکھ دیا اور اطیعوا رسول کا عطی نکال دیا۔ یہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے اپنی کتاب میں ایسا کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، یہ قرآن کی آیت ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب جو پلینٹ ارتھ دیوبند ہیں، انہوں نے نماز کی کتاب لکھی، اس کتاب میں اتنی غلطیاں کی کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب اپنی کتاب میں تشہد پڑھنے کے بعد درود پڑھنے کا ذکر اپنی کتاب میں نہیں کرتے، درود کے بعد دعا پڑھنے کا ذکر اپنی کتاب میں نہیں کرتے۔ تو ہم اب کیا کہیں، مفتی تقی عثمانی صاحب بڑے ہیں؟ نہیں ہیں۔ مفتی تقی عثمانی صاحب علم والے ہیں؟ نہیں ہیں۔ مفتی ہیں؟ نہیں ہیں۔ یہ مفتی کی ڈگری انہوں نے صرف اپنی فقہ کو چلانے کے لیے حاصل کی ہے، دین کا کام کرنے کے لیے نہیں حاصل کی، کیونکہ نماز میں درود پڑھنا اور دعا پڑھنا رسول اللہ سے ثابت ہے، اس لیے ہم پڑھتے ہیں۔ اور مفتی تقی عثمانی صاحب نے تو لکھا ہی نہیں ہے، اس کا ذکر بھی نہیں کیا انہوں نے کہ درود اور دعا پڑھنی ہے۔ تشہد کے بعد ڈائریکٹ سلام پھیرنے کا ذکر کیا اپنی کتاب نماز کی کتاب میں، اور حجت حدیث کی کتاب میں قرآن کی غلط آیت کوٹ کی، اور یہ دین کا کام کر رہے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیے میرے بھائی کہ یہ لوگوں نے دین کا کام نہیں، صرف اپنے فقہ کا کام کرنا ہے، اپنے فرقے کو آگے بڑھانا ہے، اپنے فرقے کو بڑا ثابت کرنا ہے، اور اپنے امام کو بڑا ثابت کرنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات نہیں ہیں۔ جو آپ جانتے ہیں دین اسلام کے بارے میں وہ لوگوں تک صحیح پہنچانے کی کوشش کریں۔ حالانکہ یہ مفتی ہیں، بڑے ہیں سارے، لیکن پھر بھی ان کو نہ قرآن کی آیتیں صحیح کوٹ کرنی آتی ہیں، نہ نماز کا طریقہ صحیح لکھ سکتے ہیں، لکھ ہی نہیں سکتے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب ہو یا طارق مسعود صاحب ہو یا مولانا طارق جمیل صاحب ہو۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے اپنے بیان میں قرآن کی آیت غلط کوٹ کی۔ جی، سورہ نوح، مطلب سورہ نوح تو پڑھنے میں بڑی اچھی صورت ہے، تو انہوں نے اس کے اندر بھی دعوتہم کہا،
وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ، حالانکہ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ آئین کے اوپر زبر ہے، انہوں نے پیش لگا کے دعو کہا، تو یہ زیر زبر کی غلطی ہے، انسان سے ہو جاتی ہے۔ اگر آپ نے پہلے سعودی عرب کی مطلب بہت سے قرآن مجید میں ایسا ہے جس میں زیر زبر ہی نہیں ہے، لیکن وہ لوگ پڑھ سکتے ہیں، ہم نہیں پڑھ سکتے، تو ہمارے لیے زیر زبر ضروری ہے، ان کے لیے نہیں ہے، کیونکہ وہ بنا زیر زبر کی بھی قرآن مجید پڑھ لیتے ہیں۔ تو زیر زبر کی کوئی بڑی غلطی نہیں ہے، چھوٹی غلطی ہے، بڑی غلطی ہے کہ اپنے آیت کو ہی نہیں بنا لی، نئی آیت کوٹ کر دی۔ مفتی تقی عثمانی صاحب نے عطی چھوڑ دیا کہ عثمانی صاحب جو اپنی کتاب میں، ابھی مفتی تقی عثمانی صاحب زندہ ہیں تو انہوں نے اپنی کتاب پڑھی بھی ہوگی، جس نے بھی اس کتاب کا ترجمہ کیا سعود اشرف عثمانی نے، تو پڑھ کے دیکھ لینا چاہیے کیا وہ کتاب صحیح ترجمہ ہوا ہے نہیں ہوا ہے، یہ انہوں نے چیک بھی کیا ہوگا، اور قرآن کی آیتیں اس میں غلط کوٹ کی گئی ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ اس کتاب کو تھوڑی سی تبدیل کر دیں۔ تو جزاکم اللہ خیرہ۔